طرف آؤں گی. فورن منسٹر کی جو کشمیر رابطہ گروپ OIC کا ہے اس کی بات چیت جو گفتگو کی ہے انہوں نے, اس کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ OIC ریسپریکیٹ کرے گا؟ کیونکہ OIC کے بہت سارے ممالک ایسے تھے جو اب سے کچھ مہینے پہلے تک بھارت کے بڑے ہی قریبی دوست تھے, اور قریبی دوست ہونے کی وجہ سے کشمیر کا کاز اکثر اوقات بڑے برے طریقے سے ڈیمیج بھی ہوتا آیا. آج فورن منسٹر نے OIC کے اس کشمیر رابطہ گروپ سے جو بات کی ہے وہ کیا بند کانوں پہ پڑے گی, یا ڈو یو تھنک اس کا کوئی ریاکشن ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں ان چیزوں کو جذبات سے ہٹ کے ریئلسٹک پکچر دیکھنی چاہیے. ریئلسٹک پکچر یہ ہے کہ اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ملے گا ہمیں مسلم ممالک سے, خاص کر کے جو ہمارے عرب ممالک ہیں, تو میرا خیال میں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں پریگمیٹک ہو کے دیکھنا پڑے گا. مطلب سٹیٹمنٹ وہ آپ کو نظر آئے گا, مطلب یہ ٹرکی, ملیشیا یا اس طرح کے ممالک آپ کو پبلکلی فورسفلی کہتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن کلیکٹیولی باقی جو اسلامی ملک ہیں وہ آپ کا اس طریقے سے ساتھ دیں گے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں, مجھے اتنی توقع نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کوالالمپور سمٹ میں جو کچھ ہوا اور پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے یو ٹرن لیا, اس میں ایک آفر جو سعودی عرب نے اس وقت ہمیں دی, یا ہمارا جو مطالبہ تھا کہ کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونی ہے, ہم نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہو, اور اس سال غالباً وہ میٹنگ ہونی تھی. لیکن انیشلی سعودی عرب نے اگری کیا کہ آپ پہلے ملیشیا جو سمٹ ہے اس سے بائیک آؤٹ کریں یا نہ جائیں, تو شاید ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. لیکن وہ پھر لارا انہوں نے لگا کے چھوڑ دیا, کیونکہ یہ مت بھولیں کہ یہ OIC کا کشمیر کے اوپر کانٹیکٹ گروپ ہے, مطلب ایک چھوٹا گروپ ہے. لیکن پاکستان چاہ رہا تھا کہ OIC کے کونسل آف فارن منسٹرز کی ایکسکلوسیولی میٹنگ ہو کشمیر کے اوپر. اس میں پھر 57 فارن منسٹرز آ جاتے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اگر پاکستان کنونس نہیں کر پایا, جو اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں, خاص کر کے سعودی عرب جو OIC کو لیڈ کرتا ہے, تو اس OIC کانٹیکٹ گروپ سے بھی سوائے قرارداد ضرور آ جائے گی, لیکن اس کا پریکٹیکلی جو امپیکٹ ہے مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. جو فورن منسٹرز کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں کامران آپ, وہ بھی ورچولی پاسبل ہو سکتی تھی اگر کرنا چاہتے, اور اگر واقعی میں ول ہوتی تو کیا وہ ہم ورچولی کر سکتے تھے؟ کیونکہ آبویسلی فزیکل تو ہو نہیں سکتا, کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کینسل ہو گئی ہیں یا پوسٹ پون ہو گئی ہیں. واز اٹ پاسبل ٹو ڈو اٹ ورچولی؟ بالکل پاسبل تھی. دیکھیں, جب یہ فیصلہ ہوا نا, آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر نومبر میں کوالالمپور سمٹ ہونا تھا, اور اس وقت یہ پروپوزل چل رہا تھا, اور پاکستان کا پروپوزل یہ تھا کہ اپریل 2020 میں, کیونکہ اس وقت تک کرونا کا نہیں پتا تھا, کہ اسلام آباد کے اندر ایک کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ بلا لی جائے اور کشمیر کے اوپر ایکسپلسٹلی بات کر لی جائے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے عوام کے اندر یہ تاثر ہے کہ شاید جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں ان کا نقطہ نظر کشمیر کے حوالے سے اتنا سٹرونگ نہیں ہے اگر ہم ترکی یا ملیشیا کو دیکھیں, تو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اچھا ہوگا. پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر ایک کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو جائے, ایک یونائٹڈ پیغام چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروپوزل پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اور اگر ہونا ہوتی تو بالکل آپشنز موجود ہیں, ورچوئل کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اوپر کنسنسس ہے ہی نہیں کہ کیا OIC کے کونسل آف فارن منسٹرز کی صرف کشمیر کے اوپر کانفرنس بلا کر کے بھارت کے خلاف اور کشمیر کے اوپر کوئی قرارداد سامنے لائی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ OIC جو کانٹیکٹ گروپ والی ہے, اس کی میٹنگز تو آف اینڈ آن چلتی رہتی ہیں, اور ابھی غالباً ٹرکی جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اور ٹرکی کی ایک بہت کلیئر پوزیشن, اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ سپٹمبر جو UN جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا, ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہی تھے جو بڑا کھل کے انہوں نے کشمیر کے اوپر حمایت کی. لیکن میرے خیال میں صرف ترکی یا ملیشیا نہیں, جب تک تمام جو مسلمان ممالک ہیں ہماری سپورٹ نہیں کرتے اور یکجان ہو کر کے ایک میسج نہیں دیتے مودی سرکار کو, اس وقت تک کوئی امپیکٹ نہیں آتا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان اسلامی ممالک کے تعلقات بھی ہیں, جو اکنامک فیکٹر ہے اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو اگین آئی وڈ ایمفیسائز
کہ ایک قرارداد تو ضرور آ جائے گی لیکن جو ریئل امپیکٹ آنا چاہیے وہ ابھی اس کے لیے ہمیں پریشر ایگزرٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چلیے ایٹ لیسٹ یہ بھی ایک اچھا قدم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کی کچھ شہزادیاں بھی اب بھارت کی نسل کے جو اسلام کے خلاف اسلامو فوبک قسم کے وہاں کے لوگ ہیں بھارت کے جو یو اے ای کے اندر موجود ہیں اس کے خلاف بھی بات کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو دس از اے فرسٹ اسٹیپ دیٹ وی آر ٹیکنگ بھارت کی اصلیت دکھانے کے لیے. لیکن نسیم صدیقی